صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صلوات. عزیزان محترم، گزشتہ عشرہ مجالس میں ہماری گفتگو ظاہر اور باطن کے عنوان پر ہوتی رہی، اور اس عنوان کے انتخاب کے وقت میں جو واقعہ محرک بنا وہ یہ تھا جس وقت کاروان حسینی مدینے سے عازم کربلا ہوا تو ایک منزل پر سرکار سید الشہداء نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہم شکل پیغمبر نے یہ پوچھا، بابا اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بیٹا میں نے یہ سنا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. شہزادے نے دریافت کیا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا بیٹا ہم حق پر ہیں. تو شہزادے نے عرض کیا، بابا جب حق پر ہیں تو پھر موت کا خوف کیسا؟ یہ واقعہ بیان بھی کیا جاتا ہے، آپ نے اتنی مرتبہ سنا ہوگا کہ آپ کو تعداد بھی یاد نہیں ہوگی، لیکن واقعے سے مظلوم کربلا نے جو پیغام پہنچایا ہے زبان شہزادہ علی اکبر سے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کو اپنے پیغام کی صداقت پر یقین ہوتا ہے تو پھر آپ ماحول سے نہ متاثر ہوتے ہیں اور نہ مروب ہوتے ہیں، اور جب آپ اپنے موقف میں مشکوک ہوتے ہیں تو ماحول بھی آپ کو مروب کرتا ہے اور متاثر کرتا ہے. یہ وہ مشاہدہ ہے جو گزشتہ چند برسوں میں نے احباب میں، بچوں میں، جوانوں میں، حتیٰ کہ بزرگوں میں بھی محسوس کیا
کہ وہ پیغام جس کا ہم پرچار کرتے ہیں اس پر ہم کو خود بھی پوری طرح یقین ہے. اور ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، یقین اسی وقت ہوتا ہے جب کسی موقف سے، کسی تصور سے آپ کا ربط باطن ہوتا ہے. آپ کو یقین ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں سمجھ رہا ہوں، جس پر میں زندگی کی شاہراہ کو سجا رہا ہوں، اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لہذا اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ میرے متعلق کیا کہہ رہے ہیں اور مجھے دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اس کے پیش نظر صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ مجھے اپنے خالق کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ہمارے اندر بہت سی ایسی چیزیں آئیں اور آپ حق اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، جس قسم کی روش فکر اس وقت ہم محسوس کر رہے ہیں، اس میں ہم یہ دیکھنے لگے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید وہ تصور جس پر ہمارے بچوں کی رگوں میں محبت اہل بیت اتاری گئی تھی، اس پر اب ہم دوسروں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں. اس کے نعرے مختلف ہوتے ہیں. کبھی ہم اتحاد کی راہ میں بہتے ہیں، کبھی ہم جمہور مسلمین کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں. مثلا ایک تصور آپ کو دے دیتا ہوں، ایک بات آپ کو بیان کرتا ہوں، معلوم تو آپ کو ہے ہی. یہ باطنی ربط ہے صف اعضاء کا ہمارے ایمان کے ساتھ، کہ جس وقت مجلس کا اعلان ہو جاتا ہے، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اگر یہ ربط باطن مجھے یاد ہے تو پھر کیا یہ ممکن ہے کہ کسی عزادار دوست، کسی محب اہل بیت بھائی سے ذرا سی غلط فہمی کی بنا پر میں اپنے اختلاف کا نتیجہ فرش اعضا پہ اتار دوں؟ اسی لیے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا. پھر ایک اور بات عزیزوں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اس واقعے کو ذہن میں رکھیے گا. یہ واقعہ پچھلے 11 دن تک جب میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا ہمیشہ میرے ذہن میں رہا اور یہیں سے بات شروع کی تھی. ماحول کی شکایت. اور اس وقت ہمارے ذہن میں جو تصور ہوتا ہے وہ عدد کا ہوتا ہے. اور ایک بات اپنے اس ادارے کی منتظمین اور والنٹیئرز کو گواہ بنا کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سال بھر میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جس دن تعداد کم ہو جائے میں اس دن زیادہ مطمئن اس لیے ہوتا ہوں کہ آج میں بات نہایت سکون سے اور بلا تکلف کو کر سکوں گا. جو بات بڑے اجتماع میں نہیں کہی جا سکتی وہ کم تعداد میں کہی جا سکتی ہے کہ میں آپ سے فردن فردن اس من بھی واقف ہوتا ہوں. تعداد کا معاملہ ہے کمیت کے ساتھ. اسلام کمیت سے بات نہیں کرتا ہے، کیفیت سے بات کرتا ہے. کیا کیا سبحان اللہ، کیا کیا. اسلام تو ہمیشہ یہی دیکھتا ہے، یہی پوچھتا ہے، یہ نہیں کتنے ہیں، کیسے ہیں. اور زندگی کی جتنی شاہراہ ہے اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کتنا کمایا ہے، پوچھتا ہے کیسے کمایا ہے. اور اگر یہ فکر آپ کے ذہنوں میں رہے عزیزان محترم تو پھر آپ کو یہ پرواہ نہیں ہوگی دنیا کیا سوچ رہی ہے، دنیا کیا کہہ رہی ہے. تو ہم جو شاکی ہوتے ہیں وہ بربنائے تعداد ہوتے ہیں. میں آج آپ سے دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں اپنے عنوان کی طرف آ جاؤں گا.
ہم تعداد کو دیکھتے ہیں، اللہ کا رسول کیفیتوں کا درس دیتا ہے. کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے اولاد، ازواج اور مال سے زیادہ مجھے اور میری اولاد کو نہ چاہے. واہ واہ. ایک جملے میں سرکار نے سب کچھ کہہ دیا ہے. اب سمجھنے کی بات تو آپ کی اور ہماری ہے نا، ہم کتنا سمجھتے ہیں. اور اس کا بہترین جو مظاہرہ ہے وہ ابو ذر غفاری نے دمشق میں کیا ہے. کیا فکر ہے؟ یعنی اس سے زیادہ مجھے یہ قوم قابل رحم نہیں معلوم ہوتی. سب سے زیادہ ترس کے لائق اس وقت محسوس کرتا ہوں اس قوم کو جب یہ کہتے ہیں سر ویسٹ میں ہمیں بہت خطرہ ہے. یہ -50 ٹیمپریچر پر رہتے ہوئے خطرہ محسوس نہیں کرتے، صرف تعداد سے خطرہ محسوس کرتے ہیں. میں نے -50 کہا ہے. جو حضرات نارتھ میں رہتے ہیں، ایسٹ پہ رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، میں خود بھی رہا ہوں کینیڈا میں، کبھی خطرہ محسوس نہیں ہوا. تعداد سے خطرہ محسوس کرتے ہیں. ابو ذر غفاری تو اکیلا تھا دمشق میں. اور آپ جو حضرات تاریخ سے واقف ہیں، یہ حکم دیا تھا حکومت نے کہ کوئی ابو ذر کو نہ گھر پہ بلائے نہ ابو ذر کے پاس جائے. حتیٰ کہ ابو ذر جہاں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اس کے برابر میں لوگ کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. دور رہو ابو ذر سے. آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں نا؟ ابو ذر اسی حالت میں رہتے ہیں. تصور تو کریں ان کی اگر 100واں حصہ بھی اس کیفیت کا آپ پہ طاری ہو جائے تو کیا عالم ہوگا. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اطمینان ابو ذر میں کسی قسم کی لغزش، کسی قسم کا تذبذب، کسی قسم کا تردد پیدا نہیں ہوا. حتیٰ کہ اسی حکمران نے، اسی جابر حاکم نے یہ لکھا مرکزی حکومت کو کہ اگر ابو ذر اس شہر میں رہے تو تیری حکومت کا تختہ الٹ جائے گا. کیا چیز تھی جناب وہ ابو ذر کے پاس؟ حکومت تھی، طاقت تھی، لشکر تھا، دولت تھی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. یہ کس چیز سے خائف تھے؟ کردار سے. کیونکہ وہ جو ربط باطن تھا ابو ذر کا ایمان کے ساتھ وہ اتنا مستحکم تھا کہ ان ظاہری احکامات کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. یاد رکھیں حضور نے فرمایا سب سے زیادہ حرارت جو ہوتی ہے نا وہ ایمان میں ہوتی ہے. اور اگر کسی کے پاس ایمان ہو، حرارت نہ ہو، ایسے یہ کہ برف تو ہے ٹھنڈک نہیں ہے اس میں، تو کیا کہیں گے آپ کہ یہ برف نہیں ہے، برف کے نام پر کوئی شبیہ ہے، کوئی ریپلیکا ہے، کوئی فیک چیز بنائی گئی ہے برف کے نام پر. اگر ایمان ہے اور حرارت نہیں ہے تو ہمیں غور کرنا ہے ہمارے ایمان میں کمی کہاں ہے. اس لیے میں اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ 35 گھنٹے ان بچوں کے جو تعلیمی اداروں میں گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد چند گھنٹے جو آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں جب یہ بچے آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ کے گھر میں اور آپ کے سیٹرڈے اور سنڈے اسکولز میں، اس میں آپ ان کو دعائیں یاد کرا دیں، سورہ یاد کرا دیں، لیکن یہ نہ بتائیں کہ قرآن کس کے گھر میں آیا ہے، یہ نہ بتائیں کہ یہ قرآن کس گھر سے ہم کو، کس گھر کی قربانیوں کے صدقے میں ملا ہے، تو آپ سمجھنا آپ نے حق تعلیم ادا کر دیا ہے. تعجب ہوتا ہے کہتے
یہ میرا بچہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، بہت اچھی بات ہے، میں خدا نخواستہ میری بات کو غلط نہ لیجیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوچنا یہ ہے کہ ایک مسجد تھی جو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، کون سی؟ مسجد نبوی۔ ایک مسجد تھی جو لوگوں نے اللہ کے رسول کی بنائی ہوئی مسجد کے مقابلے میں بنائی تھی، وہ بھی قرآن میں ہی ہے، مسجد زرار۔ کیا کرتے تھے وہاں پر؟ سیمینار نہیں ہوتے تھے، وہاں ورک شاپ نہیں ہوا کرتے تھے، اور میلے نہیں ہوتے تھے، وہاں بھی نمازیں ہی پڑھی جاتی تھیں۔ اللہ نے حکم دیا اس مسجد کو گرا دو، کیا دیکھ کے حکم دیا اس مسجد کو گرا دو؟ ابھی تو ظاہر کو دیکھ کے گرانے کا حکم نہیں دیا، باطن کو دیکھ کر مسجد مسمار کرنے کا حکم دیا۔ پھر قرآن نے کہا یہ مسجد گمراہی کے لیے بنائی گئی ہے، تفریق کے لیے بنائی گئی ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں ہو گئی تفریق؟ پڑھ تو رہا ہے نماز وہاں پر۔ آپ تیار ہیں تو ایک بات کہتا ہوں، ایک مسجد اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی۔ اللہ کا رسول جس کو اپنے ہاتھ سے بنا دے، اس کے مقابلے پہ تم جو بناؤ گے وہ گمراہی ہوگی۔ ہاتھ سے مسجد بنا دے تو اس کے مقابلے پہ بنائی جانے والی مسجد گمراہی، اپنے ہاتھ سے کسی کو مولا بنا دے اس لیے بھی وہ نماز، روزہ، حج، زکات، اس میں غفلت نہ ہو کہ تعلیم اہل بیت یہی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ کے حبیب نے فرمایا، سرکار ختم مرتبہ نے اگر ایک آدمی رات بھر عبادت الہی کرتا ہو، کبھی اس سے کوئی واجب نماز قضا نہ ہوئی ہو، تلاوت قرآن میں مشغول رہتا ہو، کوئی عہد کے برابر سونا اس نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا ہو، اور پھر وہ جنگ کرتا ہوا شہید بھی ہو جائے، اگر اس کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب نہیں ہوگی تو جنت کی بو بھی سونگھ نہیں سکتا۔ اچھا تو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو اس نے نماز پڑھی کیا وہ برائی تھی؟ جو روزہ رکھا وہ برائی تھی؟ جو تلاوت قرآن کی وہ برائی تھی؟ جب اتنی نیکیاں کی پھر بھی جنت کی بو نہیں سن سکتا؟ جنت میں جانے کی بات نہیں کر رہے، سرکار فرما رہے جنت کی بو بھی نہیں سن سکتا۔ کیا مطلب؟ نماز نیکی ہے اگر ولایت علی کے ساتھ ہے۔ روزہ خیر ہے اگر ولایت علی کے ساتھ ہو۔ عزیزو یہی تو حقیقت ہے جو تم کو آیت تطہیر میں سمجھائی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عمل ظاہر ہے اور اس کی روح باطن نہیں ہے، تمہیں لگے گا وہ خیر کا عمل ہوگا، وہ نجاست کا عمل۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں احمد مستنبط کی کتاب سے، سرکار ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور یاد رکھیے گا یہ حدیث اور باطن کے لیے بہت کام آئے گی۔ آپ نے فرمایا خواہ عمل تم کو نیکی کیوں نہ معلوم ہو، خواہ اس عمل کا ظاہر عمل خیر معلوم ہو، اگر اس کی نسبت اور سند ہم 14 میں سے کسی سے نہیں ہے تو وہ عمل خیر نہیں ہے، وہ عمل خیر نہیں ہے۔ اب یہاں رک کر گفتگو کے اس مرحلے پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، ہمارا اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کام کے کرنے میں حرج کیا ہے، نیکی تو کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ یہ نیکی کا ظاہر دیکھ رہے ہیں، باطن نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب میں کسی کی دل آزاری کے لیے جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، نماز تراویح میں قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے۔ جس روش فکر پر ہماری تبلیغ جا رہی ہے، مجھے ڈر یہی ہے کہ کہیں ایسا
ایسا نہ ہو کہ 27ویں رمضان کے اعمال بھی ہوں اور 23 کے بھی ہوں اور 25 کے بھی ہوں. بھائی قرآن ہی تو پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھ لیں. نہیں بھائیو, قرآن پڑھنا خیر ہے اگر آل محمد حکم دے دے. کیا کہہ رہے ہیں, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, کیا کہہ رہے ہیں مولا, آپ کی خیر کرے. یہ جو فکر ہے بھائی سرکار ختمی مرتبہ تشریف رکھتے تھے, سامنے دیکھ رہے تھے صحابی نماز پڑھ رہا ہے, وہ کھڑا ہوا ہے, اس نے نیت کی ہے تکبیرۃ الاحرام کا, اس نے تکبیرۃ الاحرام کے رسول نے کہا ادھر آؤ. کیا کہہ رہے ہیں, واہ واہ. اب یہاں تھی ظاہر و باطن کو سمجھنا ہے. اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی. بھائی آپ کو بھی جانا ہو تو جلدی جلدی کرتے نا, اس نے بھی جلدی جلدی نماز پڑھی. نماز پڑھ کے پھر حاضر ہوا. یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا, کہ بلایا تھا تو آیا نہیں. آپ میں نماز پڑھا تھا, بس میں نے نیت کر لی تھی. فرمایا میں نے دیکھ لیا تھا اسی لیے بلایا ہے کہ تو پیغام سمجھا ہے یا نہیں. سبحان اللہ, سبحان. عبادت کیا ہے؟ عبادت اسی چیز کا نام ہے. عبادت رکعتوں کی تعداد کا نام نہیں ہے. حکم الہی کو, حکم رسول کو, حکم معصوم کو ماننے کا نام عبادت ہے. بالکل صحیح. اور یہ ہوتا جب ہے جب آپ کے پاس باطنی ربط ہو. میں نے ایک دن ایک جملہ کہا کہ آپ چیزوں کو اپنے شعور میں جگہ دیجیے. ہمارے ظفر مہدی صاحب اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں معرفت کسے کہتے ہیں, معرفت کسے کہتے ہیں. میں آج پھر اس کی وضاحت کر رہا ہوں. کسی چیز کے جاننے کی شعوری کوشش کا نام ہے معرفت. شعوری کوشش جس میں آپ کا شعور شامل حال ہو, ورنہ پھر وہ رٹا ہے. اگر شعور نہیں ہے وہ صرف میمورائزیشن ہے. اب ایک مثال دیتا ہوں. مولا کائنات کا ایک مشہور ترین ارشاد ہے, اللہم صلی اور ایک بات اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے بتا دوں, وہ پہلے بھی کبھی میں نے کہا ہے, معصومین کی دعائیں دو غرضوں سے ہیں. کبھی وہ معرفت کا ذریعہ ہوتی ہیں, معرفت کا اظہار ہوتی ہیں, اور کبھی وہ تعلیم کے لیے ہوتی ہیں. مثلا میں نے ایک صاحب کو دیکھا, وہ صحیفہ کاملہ کی دعا پڑھ رہے تھے, پریشان بہت تھے. کہنے لگے کہ اس میں امام سجاد نے دعا کی ہے کہ پروردگار میرے اور میرے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے. مولانا اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم سب غلط جا رہے ہیں. کیا ہے؟ اس کے باطن میں کمی تھی. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے پروردگار سورہ فاتحہ میں فرما رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. کس کا کلام ہے؟ قرآن, اللہ کا نا. تو اللہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے. اور میں یہ کہوں کہ پروردگار کو تو خود سیدھے راستے کی ضرورت ہے. بھائی وہ سیدھا راستہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا, تم کو دعا مانگنے کی تمیز سکھا رہا ہے کہ دعا مانگنا تو ایسے مانگنا. امام سجاد نے دعا اس طرح. تو دعائیں ہیں تعلیم کے لیے, دعائیں ہیں معرفت کے لیے. تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے پلک چھپکنے جتنی دیر کے لیے بھی شرک نہیں کیا. کیا کہنے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان. میں نے ایک دن حدیث پڑھی تھی غالباً چھٹی مجلس میں, کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام, ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. صرف اس کا ماحول, اس کے ماں باپ اس کو یہودی, نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ بچہ پیدا مسلمان ہوا, اس کے بڑوں نے اس کو یہودی نصرانی بنا دیا. ایک بچہ مسلمان پیدا ہوا, ماں باپ عیسائی تھے, عیسائی بنا دیا. ماں باپ یہودی تھے, یہودی بنا دیا. ماں باپ مجوسی تھے, اس کو مجوسی بنا دیا. لیکن جو بچہ پیدا ہی مسلمان کے گھر میں ہوا ہے, تو پیدا تو مسلمان ہوا تھا, ماں باپ بھی مسلمان تھے, اور ماشاءاللہ اگر مومن
بچہ مسلمان پیدا ہوا مسلمان رہا, مسلمان پیدا ہوا مومن رہا. یہ بچہ جو سامنے بیٹھا ہے پروردگار سلامت رکھے اس کو, یہ مسلمان پیدا ہوا اور اس کے گھر میں سب مسلمان, تو اس نے پلک جھپکنے جتنی دیر میں شرک کیا. ہمارا کی فضیلت کیا ہے؟ سبحان اللہ. فرمانا ہے کہ میں نے پلک جھپکنے جتنی دیر میں شرک نہیں کیا. نعرہ حیدری. یہ بات تو ہر مسلمان بچہ کہہ سکتا ہے, لیکن بڑے بڑے فلسفیوں کو ہمت نہیں ہوئی یہ بات کہنے کی. کیوں؟ جانتے ہیں مولا فرما کیا رہے ہیں. بہت جلدی سے, میں کسی آج ارادہ ہی نہیں تھا تقریر کرنے کا, میں تو صرف آپ کو خلاصہ دے رہا ہوں. تو دیکھو زندگی میں دو قسم کے کام ہوتے ہیں. ایک وہ کام ہوتے ہیں جو آپ اپنے اختیار سے کرتے ہیں, آپ کو معلوم ہوتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں, میں بول رہا ہوں, یہ میرا اختیار تھا, میں بول رہا تھا. آپ سن رہے ہیں, یہ آپ کا اختیار ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک قسم کے کام ہے, یہ شعوری حالت میں ہو رہے ہیں, آپ کو پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہاں جا رہے ہیں. لیکن کچھ کام آپ کے جسم میں ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہوتا. آپ جو بیٹھے ہیں یہاں پر, تو آپ کی باڈی کے اندر سارے اعضاء نے کام چھوڑ دیا ہے, نہیں وہ کام کر رہے ہیں. کیا آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کاموں کا شعور حاصل کر سکیں یا ان کو روک سکیں؟ آپ کے مسئلات سکڑ رہے ہیں, پھیل رہے ہیں, آپ کو خبر بھی نہیں ہو رہی, پتہ بھی نہیں چل رہا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, 1 گھنٹے کے فاصلے سے آپ کے بال بڑھ چکے ہوتے ہیں, آپ کے ناخن بڑھ چکے ہوتے ہیں, آپ کی عمر بڑھ چکی ہوتی ہے. آپ کو احساس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. 2 قسم کے کام ہیں, ایک شعور کے ساتھ, ایک غیر شعور کے ساتھ. مولا فرمانے شعور والا کوئی کام ایسا نہیں جو میں نے توحید کے بغیر کیا ہو, اور وہ کام جو عام انسانوں کے لیے غیر اختیاری ہیں, ان کاموں کو بھی میں نے اپنے شعور کے ساتھ کیا ہے. یہ وہ ارشاد ہے مولا کائنات کا. اب دیکھیے بات کو سمجھتے ہوئے, ظاہر کی ترقی کوئی ترقی ہی نہیں ہوتی ہے, باطن کی ترقی ہی ترقی ہوتی ہے. ٹھیک, اس ایک لفظ میں نے استعمال کیا تھا قلب ایک مجلس میں, اور میں نے وہاں بھی کہا تھا, آج پھر کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب ہارٹ نہیں تھا. اس کا مطلب انسانی بدن کا وہ حصہ جو فروغ گاہ معرفت ہوتا ہے, وہ سینٹر جو معرفت کا ذمہ دار ہوتا ہے, وہ سینٹر جو حقیقت کو سنتا ہے. ورنہ عزیزوں, دل سے لوگ چاہتے تو ہیں, سوچتے نہیں ہیں. قرآن نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم نے جنوں انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا. کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے پاس دل ہے مگر سوچتے نہیں, ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں, ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. ایسے کون سے کان ہیں دنیا میں کہ آواز ہو, شور ہو رہا ہو, اس کو نہ سنائی دے رہا ہو؟ کس کا کان؟ اگر آدمی کے قوت سماعت کام کر رہی ہے تو سنے گا ہی, بصارت ہے تو دیکھے گا ہی. قرآن کہہ رہا ہے یہ سوچتے بھی نہیں ہیں, یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں, یہ سنتے بھی نہیں ہیں. کیا مطلب؟ وہ مرکز جہاں سے باطن جلا پاتا ہے وہ رنگ آلود ہو چکا ہے. اہل بیت کی مودت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہونا چاہیے کہ ہم باطن کے اس آئینے کو جلا عطا کر دیں, تاکہ ہمارے لیے تخلیق و تدبیر و تکوین و امر سب ہمارے شعور کا حصہ بن جائیں. یہی تعلیم دی امام زین العابدین علیہ السلام. اللہم انی اسألک ایمانا تباشر به قلبی, پروردگار وہ ایمان عطا فرما جس میں میرا دل شامل ہو جائے, جس میں میرا دل شامل ہو جائے. دل کے شامل ہونے کا نام اخلاص ہے. قرآن نے کہا فائدہ, میں نے ایک جگہ اشارہ کیا تھا گفتگو, فائدہ رکبوا فی الفلک, سورہ عنکبوت ہے, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین,
جب کشتی میں سوار ہوئے, کشتی طوفان میں گر گئی, دعوا اللہ مخلصین لہ, اللہ کو بڑے خلوص کے ساتھ پکارا. فلما نجاہم, جیسے ہی ہم نے انہیں نجات دے دی, اذا ہم یشرکون, پھر شرک کرنے لگے. اس وقت خلوص سے کیوں پکارا؟ کیونکہ جب موت سامنے تھی کوئی اور خیال ہی نہیں تھا سوائے اس کے. اسی کا نام اخلاص. اس کیفیت کو اگر دوام مل جائے تو اس کا نام یقین ہے, اس کا نام معرفت ہے. یقین کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ کس سے پوچھیں گے, کسی سے بھی تو وہ کہے گا یقین بڑی چیز ہے. وہ ہے بڑی چیز, مگر یقین ہے کیا؟ مطلب ڈیفائن تو کرو نا پہلے یقین کو. جب کوئی باطن آپ کو مشاہدے کی طرح نظر آنے لگے, جب آپ باطن کے مشاہدے کے قابل ہو جائیں, اس کا نام یقین ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اب میرے مولا کا ارشاد سنو. آپ نے فرمایا اللہم نور ظاہری بطاوتے کا و باطنی بمعرفتے کا. پروردگار میرے ظاہر کو اپنا مطیع بنا دے, میرے باطن کو اپنا عارف بنا دے. اور پھر فرمایا پروردگار میری روح کو اپنے مشاہدے کے لائق بنا دے اور مجھے اپنے راز سے متصل کر دے. یہی تو یقین ہے. جب روح مشاہدے کے لائق ہو جائے, جب روح مشاہدے کے لائق ہو جائے. یہ منظر روح کی ہے. ترقی کس کی؟ مشاہدہ کس نے کیا؟ روح نے نا. روح ظاہر ہے, باطن باطن. تو اصل ترقی کس کی ہوئی؟ ظاہر کی نہیں ہوئی, باطن کی ہوئی. باطن نام ہے ترقی کا. باطن نام ہے ترقی کا. ایک آدمی اپنے جسم کو بہت اسٹرانگ بنا لے, خوراک بھی بڑھا لے, لباس کی بھی بہترین سے بہترین شکل کو اختیار کر لے, آپ نہیں کہیں گے ترقی کی. لیکن اگر کوئی اس قابل ہو جائے کہ یہاں بیٹھ کر دیوار کے پیچھے والے منظر کو دیکھ سکے تو آپ کہیں گے اس نے ترقی کی ہے, اس کے باطن نے ترقی کی ہے. ٹھیک ہے نا. اور عزیزو, اس ترقی کا انعام ملے گا تم کو روز قیامت. میں بات میں نے ختم کر دی. اس ترقی کا انعام ملے گا روز قیامت. اب اس ترقی کے لیے مختلف نام ہیں. کہیں عمل حسنہ کہا گیا, کہیں عمل خیر کہا گیا. خیر تو ایک ہی بات کہی قرآن نے. ایک خیر بھی لے آئے نا تم, تمہاری نظر میں اس خیر کی بڑی قیمت ہے. سب کچھ لے آئے اور وہ خیر نہ لائے تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے باطن کی ترقی ہو. سورہ طارق میں ارشاد ہوا قیامت کا دن کیا ہے؟ یوم تبلی السرائر, جس دن چیزیں اپنے باطنی صورت کے ساتھ آئیں گی. ظاہر کے ساتھ نہیں, باطن کے ساتھ آئیں گی. تو اپنے ظاہر و باطن میں ایسا ربط رکھیے کہ ترقی کریں اس روز اور قابل ہو جائیں. مجھے پھیلانا نہیں تھا گفتگو کو, اس لیے میں ادھر نہیں جا رہا ہوں, اشارہ دے رہا ہوں. ادھر قیامت کے میدان میں پہنچنے کے لیے خود کو اس قابل بنا لیں کہ پروردگار کے چہرے کی زیارت کر سکیں. اب آپ کہیں میں نے کیا کہا پروردگار کا چہرہ, تو بڑی حیران ہو جاتے. قرآن میں اللہ کا چہرہ, آپ کیسے کہتے ہیں اللہ کا چہرہ نہیں ہے؟ لقائے ربی, کبھی بتاؤں گا بڑی اطمینان سے, بڑی تفصیل سے بتاؤں گا کہ رب کا چہرہ کون سا ہے. یہ بات تو مجھے اس دن سمجھ میں آئی جس دن یہ حدیث پیغمبر میرے سامنے آئی. اب حدیث سنیے گا. فرمایا قیامت کے دن یوم یاتی العدل بصورت محمد, قیامت کے دن عدل صورت محمد میں ظاہر ہوگا. میں نے کہا قیامت میں ترقی ہوگی تو عدل کی ترقی ہوگی تو کیا بنے گا؟ تو عدل کو اب معیار محمد پر دیکھنا, محمد کے عمل کو معیار عدل پہ نہ دیکھنا. اس لیے کہ عدل جس کو کہہ رہے ہو اس کی صورت باطنی ہے تصویر محمد. یات الکعبۃ باللباس المحرم, کعبہ آئے گا محرم کا لباس پہن کر. محرم کہتے ہیں اس کو جس نے احرام باندھا ہو, یعنی کعبہ احرام باندھ کر آئے گا.
सोचिए तो काबा अब किसका तवाफ करने आ रहा है? याते कुरानों में सूरत अली इब्न अबी तालिब, कुरान आएगा सूरत अली इब्न अबी तालिब में। सूरत अली जाहिर है ना, यानी कुरान का बातिन वो है जो अली का जाहिर है। जिसका जाहिर कुरान हो उसका बातिन क्या होगा? भाई बड़े बदनसीब थे वो, बड़े नाबीना थे वो, जिनके कल्ब भी नाबीना थे और आंखें भी नाबीना थी, जिनके सामने मेरा मौला कहता रहा कि भाइयों सुनो अपने लश्कर वालों से, ये कुरान जो नेज़ों पे बुलंद किया ये कुरान साबित है, मैं कुरान नातिक हूँ। थोड़ी सी बात करें, देखो कुरान बड़ा अजीम, लेकिन सरकार दो आलम ने भी कुरान को हाथों पर उठा के नहीं दिखाया। कुरान को हाथों पे उठा के नहीं दिखाया। मैंने बातनी और जाहिरी दोनों लिहाज से बात कर देता हूं, तो उठाया नहीं, कुरान था ही नहीं इस शक्ल में। लेकिन अली उस कुरान बातिन का नाम है जिसको हाथों से उठा के दिखाया। कुरान उसका नाम है जो मोहम्मद के कल्ब पर आया, अली उस बातिन का नाम है जो मोहम्मद के कल्ब में आया। और देख रहे हैं आप, कुरान वो है जो उतरा मखलूक के घर में उतरा, अली वो है जो खालिक के घर में आया। और एक बात बता दूं, कुरान पढ़ने वालों की मजम्मत भी हुई है। कुरान ने कहा है ना, युजिल्लु भाई कसीरा वजादी भाई कसीरा ला युजिल्लु भाई इल्लल फासिकीन, सूरह बकरा है। क्या मतलब है? कुरान को कोई भी पढ़ ले, मैं इससे ज्यादा खुल के नहीं कह सकता हूं, कोई भी पढ़ ले, कोई नहीं देखेगा नस्ल कैसा है, नस्ल कैसी है। लेकिन अली तो उस सूरत बातिन का नाम है, उसका तज़किरा नस्लों को भी खोल देता है और शजरों को भी खोल देता है। क्यों? यह है सूरत बातिन। क्यों है? कायनात का बातिन। कुरान क्या है? पूरी कायनात का इल्म कुरान में है ना, तो कुरान का बातिन है सूरत अली, तो अली का जाहिर क्या होगा? बस एक आयत पढ़ रहा हूं, इसमें वक्त नहीं लूंगा आपका। आतना ईसबना मरियमल बय्यनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, तीसरा पारा है। क्या इरशाद हुआ? देखो, हमने ईसा इब्न मरियम को बय्यनात दिए और हमने उसकी रूहुल कुदस से तारीफ की। ये पढ़ लेना बहुत आसान है। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते भी आते हैं और रूह भी, लेकिन है क्या? ये वही रूह है जो रूहुल कुदस है, ईसा को मिली। एक बात यहां पे कहूं, देखिए ईसा पैदा हुए कैसे? इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह कमसल आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकुन। हमने आदम की मसल से पैदा किया, ईसा को मट्टी से, तुराब से। आदम के लिए तुराब का लफ्ज नहीं है, तीन का लफ्ज है। खालिकुल बशरम मिन तीन, ईसा को तुराब से पैदा किया। क्यों? कुल से पैदा किया। और मौला फरमाते हैं कि हम वो हैं, हदीस तारीफ मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि हमारी तकलीफ को अमरे कुल की रोशनी में न देखना। बस ये बात थी, जहां पहुंचना चाहता था। जो तकरीबन बात हुई तो कहीं आदाब के ज़हनों में ख्याल आए, हमें न देखना कुल की रोशनी में, इसलिए कि इमाम उस वजूद का नाम है जो बैनल काफे वन्नून कायनात को वजूद अता करता है। बस बात मैंने खत्म कर दी, आखिरी जुमला, और वो ये है कि ईसा को अमर से पैदा
کیا, فرما رہے ہیں کہ امر بہت دور, ہم تو کاف و نون کے درمیان ہیں, کائنات کو وجود دینے والے ہیں, اس لیے یہ پیدا نہیں ہوتے ہیں, یہ ظاہر ہوتے ہیں. تو جو امر سے پیدا ہوا اس کو یہ شان ملی کہ مٹی سے پرندے کی صورت بنائے, مٹی سے پرندہ بنائے اور اس میں روح ہوں گے. اب یہ میرا فلسفہ تو ہے نہیں, انی اخلق لکم من الطین کا حیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میں مٹی سے پرندے کی مورتی بناتا ہوں, پرندے کی صورت بناتا ہوں, پھر اس میں پھونکتا ہوں اور وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن کر اڑنے لگتا ہے. جو کن سے پیدا ہو اس کو تو یہ قوت مل جائے کہ مٹی سے پرندے کی صورت بنا دے تو پرندہ بن جائے, اور جو کن کہنے والا ہو اس کے کمالات کی انتہا کیا ہوگی. اسی لیے میں نے ایک دن ایک بات تیسری مجلس میں کہی تھی کہ ان کو شخصیتیں نہ سمجھا کرو, شخصیتیں بڑی محدود ہوا کرتی ہیں, ان کے کمالات لامحدود نہیں, جن کو یہ شرف غلامی دیتے ان کے کمالات لامحدود ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اب اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں. جسم و روح میں, ظاہر و باطن میں, آپ یہیں سے اندازہ کر لیجئے کہ علی کا ظاہر ہے, قرآن کا باطن ہے, روح تمہاری باطن ہوتی ہے. تو جو کمالات کسی مقام پر کسی روح کو ملے وہ ان کے جسم کو مل جاتے ہیں. بس کاش کہ میں اس پہ اور وقت لیتا, لیکن کافی دیر ہو چکی, اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں. کیا ہوا ان کے بدن کیا ہوتا ہے جب روح نکلے تو بدن کا کیا ہوتا ہے؟ غور تو کرے مسلمان اس بات پر. جب گلشن توحید کے پھول کربلا کی جلتی زمین پر بے گور و کفن چھوڑ دیے گئے تھے تو اجسام کی حالت کیا تھی؟ ریاض القدس دیکھتے ہیں, گلشن توحید کی ان پھولوں کی مہک ایسی تھی کہ مشک و عنبر ان کے آگے شرما رہے تھے. کیوں؟ یہ بات تھی علیین کی. جب موقع ملا انشاءاللہ علیون پر بات کروں گا, بڑی تفصیل سے بات کروں گا. ہم تو ایک علی کی بات کرتے ہیں نا, علیون تو جمع ہے نا, تو کیسے ہوں گے؟ بس مجلس تمام ہوئی. پروردگار آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے, اور جن حضرات نے بھی اس ذکر میں کسی طرح بھی سماعت کا, ذکر کا, خدمت کا, انتظام کا کام کیا, خاتون جنت فاطمہ زہرا کو اپنے مودت اور رحمت کے حصار میں رکھے, اس لیے کہ تم نے اس وعدے کی تکمیل کی ہے جو اللہ نے اپنی کنیز خاص کے ساتھ کیا تھا. آج 13ویں شب ہے محرم کی. جانتے ہو کیا ہوا تھا 13 محرم کو؟ بعض مقاتل میں 12 محرم کی تاریخ لکھی گئی کہ تیسرے دن بنو اسد کی عورتیں پانی بھرنے یا شہداء کے بعد میدان کا نقشہ دیکھنے کے لیے زمین کربلا پر آئیں, اور جب انہوں نے دیکھا کہ گلستان توحید کے پھول بے گور و کفن زمین کربلا پر پڑے, پانی بھرنا بھول گئی, اپنے گھروں میں واپس گئی اور جا کر اپنے مردوں سے کہا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا نواسہ تمہارے زمینوں پر آیا, تمہارے گھر کے قرب و جوار میں اس کو اور اس کے ساتھیوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا, تمہارے سامنے ذریت فاطمہ کے خیمے جلا دیے گئے, تم بے غیرت بنے ہوئے گھروں میں بیٹھے رہے. اب بھی موقع ہے کہ جاؤ اور ان کی پاک لاشوں کو سپرد خاک کر دو. کیا وصیت بھی بھول گئے مظلوم کی؟ مظلوم نے کہا تھا ہم رہنے کے لیے نہیں آئے, مارے جانے کے لیے آئے. مردوں میں مشورہ ہوا کہ اگر ہم جاتے ہیں, دفن کرتے ہیں, اور کہیں سرکاری کارندے آ گئے, ان کو علم ہو گیا
तो हमारा और हमारे घर बार का क्या बनेगा, इसलिए तरद्दुद में थे। जब रिजाल बनु असद तरद्दुद में थे तो एक मर्तबा जनाने असद ने कहा कि तुम घरों में बैठो, हम बेलचे उठाकर जा रही हैं कि फर्जंदे मुस्तफा की लाशें को दफन करें। मर्दों ने सोचा कि अगर हमारी औरतों ने दफन कर दिया तो हम तो वैसे भी मारे जाएंगे, तो क्यों ना हम ही जाकर लाशों को दफन करें। बेलचे उठा लिए, चटाइयां उठा ली और मर्दाने बनु असद जमीन करबला पर पहुंचे। औरतें भी उनके हमरा थीं। साहब रियाज़ुल कुदस की रवायत है कि औरतें साथ में थीं, बहन भी कर रही थीं, सीना भी पीट रही थीं, बाल उनके खुले हुए थे, नोहा था, बुगा था। और बनु असद के मर्दों ने एक आदमी राह कूफा पे खड़ा कर दिया था ताकि अगर इब्न ज़ियाद के आदमी आए तो इनको पहले से खबरदार कर दिया जाए और ये वहां से चले जाएं। अब मक्तल में पहुंचकर परेशानी ये थी, किसी शहीद का सर उसके बदन के साथ नहीं था जिससे पहचाना जा सके। इस फिक्र में थे एक कब्र में सबको दफन कर दें, अलग अलग कब्रें बनाएं। इसी फिक्र में थे कि उसने आकर इत्तला दी, उसको खड़ा किया तराए कूफा पर कि मुझको गर्दो गुबार उड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक मर्तबा सब मुतवज्जे हो गए, थोड़ी देर में देखा एक को सवार उस रास्ते पर आ रहा था, उसने वहां से आवाज दी, लोगों घबराओ नहीं, मैं इब्न ज़ियाद का आदमी नहीं हूँ, मैं तुमको लाशों की निशानदही के लिए आया हूँ। करीब पहुंचा, घोड़े से उतरा, हमने देखा उसके हाथों में हथकड़ियां थी, उसके गले में तोके खारदार थे। फरमाने लगे घबराना नहीं, मैं अली इब्न हुसैन हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, आओ मेरे साथ आओ। गिरिया तो पहले भी हो रहा था लेकिन अब ये वारिस भी आ गया था, इसलिए मातम शदीद था, मातम था, बैन था, लोहे थे। सज्जाद एक लाशे की तरफ बढ़े। दस चंद जुमले हैं। रावी कहता है हमने देखा सज्जाद ने एक मर्तबा गर्दन को झुकाया, गले के पैर भी खुल गए, हाथों की हथकड़ियां भी खुल गई और इसके बाद जाकर एक शहीद की लाश से लिपट गए। लिपट कर कहते थे आए मेरे मकबूल बाबा, आए मेरे मजलूम बाबा, आए मेरे मसलूम बाबा, जिसका अमामा भी छीन लिया गया, इसकी रवा भी छीन ली गई। फरमाने लगे यहाँ कोई करीब में पाकीज़ा बोरिया का टुकड़ा है। दो बातें हैं इस वक्त। एक बात तो ये लिखी गई कि लाशा मजरूर था इस तरह कि उसके आज़ाद मुकद्दा थे। जो नुआ पढ़ा ना बीबी ज़ैनब ने रवाना होते हुए, उसका एक जुमला है वाह मोहम्मदा आदल हुसैन मकबूल आज़ा, ये हुसैन वो जिसके आज़ाद टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। एक शख्स बोरिया का टुकड़ा लाया, मासूम ने बोरिया का टुकड़ा बिछाया, मैयत के आज़ा को रखना शुरू किया। कहते हमने देखा यहाँ तक कि सही सालम लाशा नजर आने लगा। इसके बाद एक मर्तबा उस बोरिए को अपने हाथों पर उठाया और जरा सी मिट्टी हटाई, कब्र तैयार थी, आगे बढ़ा। हम मदद के लिए आगे बढ़े तो कहा तुम पीछे हट जाओ, मेरे साथ मददगार मौजूद हैं। कब्र के पास जाके बैठा, इसके बाद फिर कब्र में उतरा। फिर हमको नहीं मालूम क्या हुआ, बस इतना देखा जब कब्र से बाहर आया तो आंसुओं की बरसात लगी हुई थी। फिर मट्टी से कब्र को पार दिया और उंगली से कब्र पर लिखा आधा कब्र हुसैन शाना, ये हुसैन इब्न अली की कब्र है जिसको प्यासा जबा किया गया। दफने मजलूम से फारिग होकर एक मर्तबा बीमार इमाम फराग की तरफ आया। बढ़ते जाते थे और ये आवाज देते जाते थे या कब्र बनु हाशिम,